بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو کنفیوژن ہے یا ایک ڈاؤٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس کو تھوڑا سا کلیئر میں کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھایا، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، صحابہ کو بتایا ہی نہیں گیا، اور رات کے اندھیرے میں جو ہے ان کا جنازہ پڑھا گیا، کچھ لوگوں نے پڑھا اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ دراصل جھوٹ بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھیں اور جن کی سب عزت کرتے تھے مدینہ کے اندر، صحابہ میں خلفائے راشدین، امیر المومنین جو اس وقت تھے، حضرت ابو بکر صدیق، سب لوگ، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو جائے اور وہ سارے جو ہیں وہ غافل بیٹھے ہوں۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے، اور اس میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا، ایک روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک جس قوم میں حضرت ابو بکر ہوں تو مصلی کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اس لیے جنازہ جو ہے وہ پھر حضرت ابو بکر نے پڑھایا اور صحابہ نے سب نے پڑھا جنازہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں اور ان کو اندھیرے میں دفن کر دیا۔ اور آپ سے فرمایا کہ ابو بکر کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے تین وجہ سے۔ اس میں تین ریزن یہ تھی کہ ایک تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا، ایک اس کے اوپر فرمایا، دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات میں اٹھا کے غار ثور کے اوپر لے کے گئے، اور تیسری دفعہ جو فرمایا کہ انہوں نے حضرت بلال کو جو ہے وہ آزاد کروایا تھا، غلام تھے اور آپ نے ان کو آزاد کروایا۔ تو اس بنا کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے اوپر رحم فرمائے، اور میں نے ہر کسی کا بدلہ دیا لیکن حضرت ابو بکر کا جو بدلہ ہے، انہوں نے جو میرے اوپر احسانات ہیں، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ تو یہ کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس لیے یہ میں نے تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا، جس طرح حضرت علی کا خود قول ہے، اور میری جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو پلے لسٹ میں نے بنائی ہے، ان میں جو ان کی ویڈیوز ہے پوری لائف کے اوپر، جو میں نے شارٹلی لائف کے اوپر جو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، اس کے اندر بھی میں نے یہ چیز ذکر کی ہے، حدیث میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے مصلی پہ حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کھڑا کروں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اور آپ سے بیمار تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہہ کے نماز پڑھائیں، تو انہوں نے کہا جی میرے والد جب بیمار ہیں آپ حضرت عمر کو کہہ دیں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے اجازت نہیں دیتے اس بات کی کہ حضرت ابو بکر کے علاوہ میں کسی اور کو مصلی کے اوپر کھڑا کروں۔ تو وہی بات حضرت علی نے بھی دہرائی، ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا جنازہ پڑھایا۔